محترم و مکرم سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم قریب ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ آ ہی پہنچا ہے۔ استقبال رمضان کے عنوان پر ائمہ اکرام کے بیانات اور دینی کتب کی مطالعے کی روشنی میں مختصر سا تذکرہ کروں گا، سماعت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ عزیز القدر دینی بھائیو، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم آ ہی پہنچا۔ عام لوگوں کی نظر میں رمضان المبارک اور سال کے باقی 11 مہینوں میں کوئی خاص فرق نہ ہو وہ اس کے شب اور روز کو بھی عام دنوں کے مانند ہی سمجھتے ہوں تو سمجھیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک رمضان اور دوسرے مہینوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اس فرق کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم یقیناً ان ایام کی آمد پر بڑی خوشیاں منائیں اور اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار اس رحمت اور برکت کے موسم سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا بڑے اشتیاق کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ رجب اور شعبان کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب رمضان المبارک بالکل قریب آ جاتا تو آپ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں پر مشتمل خطبے دیتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے تیار کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خطبے حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ تم پر اپنا سایہ کرنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مومن کی نظر میں کس قدر بزرگی اور بڑائی کا مہینہ ہے، اور شب قدر جسے قرآن میں بھی 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کی نماز یعنی تراویح کو بڑے ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی سنت یا نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو دوسرے زمانے کی فرض عبادتوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمارے لیے بڑے ہی اہم ہیں۔ ان میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اگر ہمیں آخرت کے اجر و ثواب کا یقین ہے، اگر ہم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے یہ خوشخبری بڑی ہی اہم ہے۔ جس طرح ایک حریص تاجر نفع کمانے کے موسم میں اپنے تمام سرمایہ تجارت میں جھونک دیتا ہے اور پائی سے خالی ہاتھ ہو کر اور اپنی بہت سی ضرورتوں کو روک کر اپنا سب کچھ کاروبار میں لگا دیتا ہے، اسی طرح ہر مومن اس خوشخبری کو سن کر کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اس وقت کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرنے دے جس میں وہ کوئی نہ کوئی کام اللہ کی خوشی کا نہ کرے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کی خاص رحمت کا موسم ہے۔ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمر کس لیں تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ ہم آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کا بدلہ اور ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ دوزخ سے چھٹکارا پانے کا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں خاص طور پر مومن کی روش کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات جس کی تاکید کی گئی ہے وہ صبر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صبر دین کی روح ہے۔ دین کی راہ پر قائم رہنے اور زندگی میں دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سب سے بڑی قوت صبر ہے۔ رمضان کا مہینہ اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین زمانہ ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں اس صفت کو اپنے اندر بڑھائے گا وہ یقیناً سخت سے سخت حالات میں بھی دین کے تقاضے پورے کر سکے گا، اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے میں جو مصیبتیں آئیں گی انہیں جھیل سکے گا، اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بننے کے لیے اور اس کے عذاب سے نجات پانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے ایک علامت بنانا چاہیے۔ اس زمانے میں اپنے کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنانا ہے، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور آئندہ کے لیے اس کی مرضی کے روش پر چلنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہی ایک بہتر صورت ہے۔ عزیزو، یہ ہے رحمت اور برکت کا وہ مہینہ جو جلد ہی شروع ہونے والا ہے، 1-2 دن میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت کو اپنی زندگی کا رخ موڑنے کے لیے کام میں لائیں، جو اس زمانے میں اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں، اور جو ان دنوں میں اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا کوئی سامان کر لیں۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک بار ان برکت والے دنوں سے فائدہ اٹھانے کی مہلت عطا فرمائی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ مہلت آخری مہلت ہو۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ شاید اس کے لیے یہ آخری مہلت ہے۔ اس تصور کے تحت ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق ایک دوسرے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں، تم اس مہینے میں 4 چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ کثرت کرو۔ تم اس مہینے میں 4 چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ کثرت کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرے استغفار کی کثرت، تیسرے جنت کے سوال، اور چوتھے دوزخ سے پناہ مانگنے کی۔ تم اس مہینے میں 4 چیزوں کی خصوصیت کے ساتھ کثرت کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرے استغفار کی کثرت، تیسرے جنت کے سوال، اور چوتھے دوزخ کی پناہ مانگنے کی۔ بھائیو، جس شخص کی زندگی توحید پر بسر ہو گئی، جس نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر دیے، جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کوتاہیوں کو معاف کرا لیا، اور جو اس سب کے نتیجے میں دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس جانو وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ یہ تھا مختصر سا تذکرہ اقبال رمضان پر انمول سیریز کے تحت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، کہنے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ فاتقوا اللہ عباد اللہ وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ کافی مواد مولانا محمد عبدالحی صاحب کے خطبات سے ماخوذ ہیں جو اپریل 1960 پر 9 میں شائع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ آمد رمضان کی خوشی میں انمول سیریز کی یہ پہلی پیشکش اگر پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے دوست و احباب میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی قسطیں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ خاکسار دعاؤں کا طالب ڈاکٹر آر عبدالحمید، والسلام۔